बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा मोहब्बत भरा सलाम पहुँचे। आज बात तो किसी और मौजू पे करनी थी, मगर हुआ ये कि सुबह 4:30 बजे एक मैसेज आया और मैसेज कमाल का था। मैं उस वक्त दोबारा सोने के चक्कर में था, लेकिन मैंने खिलाफ मामूल उस वक्त मैसेज देख लिए। तो उसकी सुर्खी ये थी कि पूछना था कि जॉब वाली बीवी मियाँ की कितनी फर्माबरदार हो। अच्छा, ये सवाल अपने अंदर इतनी गहराई और इतनी डेप्थ रखता है कि आप सोचें तो मुस्कुराए बिना रह ना सके। आजकल के दौर में पढ़ी लिखी, खूबसूरत, कमाने वाली, ये 3 उन्होंने शर्तें लगाई। बीवी को शौहर का कितना फर्माबरदार होना चाहिए। इसका मतलब हुआ कि अगर पढ़ी लिखी लड़की ना हो तो फर्माबरदार होना चाहिए, अगर बदसूरत हो और ख़ूबसूरत ना हो तो भी फर्माबरदार होना चाहिए, और अगर कमाऊ ना हो, काम ना करती हो और घर में हाउसवाइफ हो तो भी फर्माबरदार होना चाहिए। और इसमें उन्होंने गुंजाइश निकाली है बड़ी मासूमियत के साथ कि मैंने इतने साल पढ़ाई की, पढ़ी लिखी हूँ, ज़ाहिर है MA होंगी, MPhil होंगी। PhD वाली आमतौर पर इस तरह का सवाल नहीं करती, उन्हें अपने बुढ़ापे का ख्याल होता है, तो वो इस तरह के सवाल आमतौर पर फ्रेम नहीं करती। खूबसूरत होने का जो ज़ोम है ये 22 से 26 साल के दरमियान में ज़्यादा होता है, और उफ़ल्ला इंसान नरगिसी कोफ्ता बन जाता है। ऐसी नरगिसियत तारी होती है कि अपना चेहरा, अपने होंठ, अपनी आंखें, अपनी गर्दन, वो गर्दन भी क्या सुराही, और सुराही तो गई कहीं तेल लेने, अपनी ही गर्दन है, और अपनी उंगलियां मखरूती और आर्टिस्टिक, और अपने नाखून, एक एक चीज़ को देख के लड़की फिदा हो रही होती। अब आप क्या चाहते हैं कि आप इतनी खूबसूरत हो कि जिस रिक्शे में बैठे वो आपसे कहे बीबी आप तो बहुत यूनिक हो, आप तो बहुत खूबसूरत हो। जो टीचर पढ़ाने आए वो पढ़ाई छोड़ के आपके चेहरे पे गौर फरमाए। जिस गाड़ी में बैठो, जिस टैक्सी में बैठो, वो मुड़ मुड़ के देखे। जिस दुकान पे जाओ वो आपकी तरफ मुतवज्जो हो, और जो रिश्ता लेने वाला आए वो तो वहीं बैठ जाए। ओके, अगर ऐसी भी खूबसूरती हो तो क्या उसको इस खूबसूरती की वजह से फर्माबरदार नहीं होना चाहिए? कितना गुस्ताख होना चाहते हो और कितना आज़ाद होना चाहते हो? अगर इतनी ही आज़ादी अजीज़ है तो फिर जैसे अदाकाराएँ होती हैं 40-40 की साल तक शादी नहीं करती, और 40 साल की उम्र तक फिर वो हाल बेहाल नढाल जाम वसाल प्याल वाली हालत होती है कि जो ही कोई बंदा नज़र आया, शक्ल बंदे की हो, उम्र ना हो, फिर भागती हैं, शादी करती हैं कि बंदा तो है ना, और उसके बाद उनका कुछ पता नहीं होता कि कहाँ हैं, किन हालों में हैं और किन ख्यालों में। तीसरी जो शर्त लगाई है कमाने वाली, वैसे कभी आज तक किसी मर्द ने जिसका शर्त लगाई है कि मैं खूबसूरत हूँ और मैं पढ़ा लिखा हूँ और मैं कमाने वाला भी हूँ, तो मुझको कितना सख्त होना चाहिए, कितना बदतमीज़ होना चाहिए, कितना बदतहजीब होना चाहिए, और मुझे अपनी बीवी का कितना वफादार होना चाहिए। चूँकि नॉर्मली ये सवाल पैदा ही नहीं होता। ये सवाल पैदा तब होता है जब आप मिसकॉन्सेप्ट के साथ जीने के सफ़र का आगाज़ करते हैं। जब ये मोटरवे पे निकलें, आपकी गाड़ी कितनी चमाचम और खूबसूरत हो, तो आप ये सवाल नहीं करते कि क्या मैं 200-250 की स्पीड पे चल सकती हूँ। कितनी जगह पे मुझे मोटरवे के असूल और ज़ाबत को तोड़ने की इजाज़त होगी, नई मोटर की वजह से, खूबसूरती की वजह से, उसके चमचम होने की वजह से। इतने सारे, अभी कल परसों एक साहब ने 15 करोड़ की गाड़ी ख़रीदी है। शक्ल तो ऐसी बेसुरी सी है, मर्सिडीज़ वालों की है। पाकिस्तान में पहली गाड़ी वो रजिस्टर्ड हुई है। 53 लाख रुपया उस पर लगा है टैक्स, जो पाकिस्तान गवर्नमेंट ने लिया है। तो क्या उसको इस महंगे होने, खूबसूरत होने, यूनिक होने या पाकिस्तान की वाहिद होने की वजह से इजाज़त दी जा सकती है कि रोज़ाना का एक बंदा तो कुचल दे, और जिस सड़क पे जाए वहाँ उसे वन वे भी माफ़ हो, यू टर्न भी माफ़ हो, और जितने इशारे हैं वहाँ सड़क पे चलने की वो भी सारे माफ़ हों। अगर बाकियों की लिमिट है 120, तो इसको 240 से कम तो रुकना नहीं चाहिए। वो बेचारी उससे कम तो चल ही नहीं सकती, चूँकि खूबसूरत इतनी है। तो अच्छे और प्यारे समझदार ख़वातीन हज़रात, अगर ये तो सिर्फ 3 हैं, अगर आप में
اس سے زیادہ خوبیاں ہوں. میں لڑکی کی بات کر رہا ہوں, وہ خوبصورت بھی ہو, وہ پیاری بھی ہو, وہ پڑھی لکھی بھی ہو, وہ دانا بھی ہو, وہ بہت اچھے گھر کی بھی ہو, وہ کسی عمدہ ترین مہنگے ترین اسکول میں پڑھی ہوئی ہو, وہ دنیا کے کسی بھی ملک میں اس نے اعلیٰ ڈگری حاصل کی ہو, پر جب وہ بیاہی جائے گی, جب وہ کسی کے ساتھ وفاداری کا سبق نہیں ہے, کلمہ پڑھے گی, نکاح میں آئے گی 400 لوگوں کی موجودگی میں, تو اس لمحے she need to surrender. وہ اپنے بہت سارے اختیارات سرنڈر کر دے گی, وہ اپنی بہت ساری من مرضیاں سرنڈر کرے گی, چونکہ اب وہ اکیلی نہیں ہے. جو اس نے زندگی اکیلے بتانی تھی, اپنے گھر میں مزے کرنے تھے, جتنی زندگی اس نے انڈیپینڈنٹ اور سنگل پرسن کے طور پہ گزارنی تھی, اس میں یہ ساری خوبیاں الگ الگ طور پہ بھی اس کی اپریسیشن ہو سکتی ہے. اور ممکن ہے آپ کے کالج میں, آپ کے اسکول میں آپ بالکل مرکز نگاہ اور محو نگاہ ہو, آپ مرکز نگاہ ہو, سب کی نگاہ آپ پہ ہو, سبھی آپ کو پسند کرتے ہوں, سبھی آپ کو اپریشیٹ کرتے ہوں, لیکن یاد رکھیے گا وہاں بھی تعلق کسی ایک سے چلتا ہے, اس کے جاتے ہی کسی ایک اور سے تعلق نہیں بنتا, روزانہ کسی نئے سے تعلق نہیں بنتا, ہر آنے والے دن کسی نئی گاڑی پہ آنے والے کسی امیر کبیر شہزادے کے ساتھ تعلق نہیں بنتا. اس کو لوگ بے وفا نہیں کہتے, اس کو لوگ کچھ اور کہتے ہیں. اسی طور پہ آپ کے لیے یہ سمجھنا آسان ہوگا, آپ کتنی خوبصورت ہوں اور آپ چاہے کسی وزیر اعظم کی بیٹی ہوں, کسی صدر پاکستان کے بیٹے ہوں, جب جنرل ضیاء الحق کے بیٹے ایک بینک میں کام کرتے تھے تو آپ کا کیا خیال ہے وہ بینک نہیں جاتے ہوں گے؟ وہ بینک وقت پہ جاتے ہوں گے, جتنے وقت کا بینک کے سب لوگوں کے ساتھ طے ہے, وہ اتنے بجے ہی اٹھتے ہوں گے, انہیں ویسے ہی رپورٹس دینی ہوتی ہوں گی جیسے سب لوگ. دنیا بھر کے جو وزراء اعظم ہیں, صدور ہیں, جب ان کے بچے کام کرتے ہیں تو دے آر آنسریبل. اور اگر کسی صدر کا, کسی وزیر اعظم کا, ہمارے ایک وزیر اعظم کے 2-3 بیٹے ایسے تھے کہ جنہوں نے مختلف لوگوں سے پیسے پکڑے ملتان میں اور گاڑیاں پکڑیں, تو ان کے بعد آج تک ان کے ابا بھگت رہے ہیں. تو ان کو وزیر اعظم کے بیٹے ہونے, خوبصورت ہونے, خاندانی ہونے کی کوئی رعایت نہیں ملتی. جب آپ ایک گیم میں ہیں تو اس کے پھر رولز آف دا گیم یو نیڈ ٹو اوبے. تو آپ آئندہ یہ سوال کرنے سے پہلے اپنی شکل جب دیکھیں تو مسکرائیں, اللہ کا شکر ادا کریں. آپ پڑھے لکھے ہو, آپ اپنی شکل دیکھیں تو وہ دعا پڑھیں جو اللہ نے سکھائی اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو, آئینہ دیکھتے ہوئے کہ اللہ میں تیری شکر گزار ہوں, تو نے مجھے کتنی خوبصورت شکل دی, میری آنکھیں چمچماتی ہیں, میرے ہونٹ اتنے خوبصورت ہیں, میری گالیں, میرے ہاتھ, میرا پورا بدن ایسے نقص سے اور توازن سے بنا ہوا ہے کہ لوگ مجھے خوبصورتی کا مجسمہ کہتے ہیں, لوگ مجھے حسن کا مجسمہ, لوگ مجھے تشبیہیں دیتے ہیں. تو آپ ان میں سے کوئی ایک چیز بھی نہ آپ نے ڈاکٹر سے بنوائی, نہ کسی جگہ آرڈر پہ منگوائی, نہ آپ نے کوئی پانڈے وانڈے کو, نہ کسی دراز سے منگوائی, نہ کسی اور جگہ سے منگوائی. یہ سب چیزیں آپ کو آٹومیٹیکلی اللہ تعالیٰ نے اپنی مرضی اور اپنی ول سے دیں, کچھ کو دیں کچھ کو نہیں دیں. اوکے. اور تیسری چیز ہے کمانے والی. نکاح میں تو کوئی شرط نہیں لکھی ہوئی کہ آپ ضرور کمائیں, آپ نہ کمائیں, میاں کمائے گا, اس کا باپ کمائے گا, اس کے گھر والے کمائیں گے. تو اگر آپ کما رہے ہو تو آپ عزت کما رہے ہو, رسپیکٹ کما رہے ہو, آپ کو پیسے بھی مل رہے ہیں, تو اس دوران آپ منہ ہاتھ دھو کے جاؤ گے, آپ کو ایکسٹرا عزت ملتی ہے. یہ وقت وہ ہے جو آپ کے میاں کا تھا یا آپ کے سسرال کا تھا, انہوں نے قربانی دی ہے, اپنا وقت اسپیئر کر دیا. جو پیسے آتے ہیں وہ ان کے نہیں ہیں, پیسے آپ کے ہیں. آپ اپنے ماں باپ پہ خرچ کرو, دوستوں پہ خرچ کرو, اپنے آپ پہ خرچ کرو, اللہ کی راہ میں خرچ کرو. اگر تو اس کا اچھا استعمال ہے تو بسم اللہ. لیکن ان تینوں خوبیوں کی وجہ سے اگر آپ یہ پوچھو کہ کیا مجھے فرمانبرداری کرنی چاہیے, اور آپ یہ چاہو کہ میں آپ سے کہوں کہ ہاں کوئی 10% فرمانبرداری کر لیں, باقی ان تینوں چیزوں کی وجہ سے پڑھی لکھی ہیں تو 33% آپ کو جو وفاداری ہے وہ معاف ہے, خوبصورت ہے تو مزید 33 معاف ہے, اور کماتی ہیں تو مزید آپ کو 33 معاف ہے. اچھا 1% چونکہ رشتہ جڑا ہوا ہے, ایسا تو نہیں ہوتا. اگر دل میں کہیں غلط فہمی ہے, اگر دل میں کہیں ایسا گمان کسی شیطان نے یا شیطان جیسی شکل رکھنے والے کسی بندے یا بندی نے آپ کے دل میں ڈال دیا ہے, تو تمہیں کیا ضرورت ہے کسی کے نخرے سہنے کی. تو یاد رکھیے گا جو ہمارے پالتو ہوتے ہیں ان کے گلے میں بھی ان کی حفاظت اور خوبصورتی کے نشان ہوتے ہیں.
جب کسی لڑکی کے ساتھ اس کے میاں کا نام ہوتا ہے، خاندان کا نام ہوتا ہے، تو وہ رسپیکٹفل ہوتی ہے، عزت دار ہوتی ہے، اپنے میاں کا نام لیتی ہے احترام سے. اور اگر ان کو وہ چھڑے مارے اور ان کا ذکر بے احترامی سے کرے اور ہر ایک کی جگہ منہ مارے تو لوگ اس کو بے وفا نہیں کہتے. یہ کام ان عورتوں کا ہوتا ہے جن کے سر پہ کوئی نہیں ہوتا. یہ عورتیں ہر در پہ اور ہر گھر پہ اویلیبل ہوتی ہیں، اور یہ عزت دار عورتیں نہیں کہلاتی. وہ کسی ایک کی فرما بردار نہیں ہوتی. جیسے اللہ کے ساتھ معاملہ ہے، اللہ کی فرما برداری، توحید اور اللہ کے ساتھ تعلق کے بعد آپ بہت سارے خداؤں سے انکار کر دیتے ہیں. پھر آپ کو دولت کی دیوی، پھر آپ کو طاقت کے دیوتا، پھر آپ کو فلاں کے، سورج کے، جتنے جعلی لوگوں نے بنائے ہوئے سب جعلی ہیں، کوئی ان کی ایگزسٹنس ہی نہیں ہے. رب تو ایک ہی ہے، خامد بھی ایک وقت میں ایک ہی ہوتا ہے. وہ نہ ہو، وہ فوت ہو جائے، وہ مر جائے، وہ آپ کی زندگی سے چلا جائے، آپ اس کی زندگی سے چلے جاؤ، پھر نئی جگہ تب بھی وفاداری 100% ہوگی، 19-20 نہیں ہوگی. اس والے معاملے میں یہ جو توحید ہے یہ مرد کے ساتھ بھی ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 باتیں یاد رکھیے گا. وفاداری، وفا شاری، اطاعت گزاری کے لیے حکم ہے کہ اپنے شوہر سے اتنی محبت کرو اور اتنی اطاعت کرو کہ اگر اجازت ہوتی تو اللہ کے بعد سجدے کی اجازت مرد کو ہوتی. مرد کے اچھے برے ہونے پہ شرط نہیں لگائی. پھر ایک اور حدیث ہے، اور حدیث پہ کبھی زندگی میں ناک منہ مت چڑھائیے گا، یہ انسانوں کی بہترین رہنمائی کے لیے میرے رب نے اتاری، بہترین نبی کو اور نبیوں کو اتارا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جب تمہاری زندگی میں تمہارا میاں تم کو بلائے اور تم اونٹ کے کوہان پہ ہو تو وہاں بھی تم نافرمانی نہیں کرو. تو نافرمانی عزت دار عورتوں کو سوٹ نہیں کرتی، اور فرما برداری عزت دار عورتوں کے ماتھے کا جھومر ہے، ان کی خوبصورتی بڑھانے والی چیز ہے، ان کی دولت کی حفاظت کرنے والی چیز ہے، ان کے پڑھے لکھے ہونے کا علم ہے، اظہار ہے، اقرار ہے، اعلان ہے. اختر عباس کو اجازت دیجیے. السلام.